بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثامن والمستثنى، قسم ہشتم آٹھویں قسم مستثنی ہے منصوبات میں سے۔ سب سے پہلے تعریف وہو لفظ یذکر بعد الا، یہ وہ لفظ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے الا کے بعد، واخواتها یا الا کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ وجہ لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہ لا ينسب الیہ، کہ وہ نسبت جو الا سے پہلے موجود تھی وہ نسبت اب الا کے بعد نہیں ہوگی۔ الا کی وجہ سے وہ نسبت اب الا کے بعد جو کلمہ ہے، الا کے بعد جو لفظ ہے اس تک نہیں آئے گی۔ لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہ لا ينسب الیہ ما، کہ اس کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی اس چیز کی، ينسب الی ما قبلها، کہ جس کی نسبت دی گئی ہے اس سے پہلے والے، الا سے پہلے والے کلمے کی طرف۔ الا سے پہلے جو کلمہ ہے اس کی طرف وہ نسبت موجود ہے، لیکن الا کے بعد وہ نسبت موجود نہیں ہوگی۔ وہو اعلی قسمین، اس مستثنی کی دو قسمیں ہیں۔ متصل، متصل ہے، وہو ما اخرج عن المتعدد، متصل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نکالا جاتا ہے متعدد سے، یعنی داخل ہے متعدد میں لیکن الا کے ساتھ یا الا کے اخوات کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، بے الا کے ذریعے سے، واخواتها یا الا کے اخوات کے ذریعے سے۔ نحو جیسے جاءنی القوم الا زیدا، قوم میرے پاس آ گئی مگر زید نہیں آیا، تو زید داخل تھا قوم میں، الا کے ساتھ ہم نے نکال دیا۔ او منقطع، یا منقطع ہوتا ہے، یہ دوسری قسم ہے، مستثنی منقطع ہوتا ہے۔ منقطع وہو المذکور بعد الا، منقطع اس مستثنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے الا کے بعد، لیکن غیر مخرج عن متعدد، لیکن اس کو متعدد سے نکالا نہیں جاتا۔ لعدم دخولہ فی المستثنی منہ، چونکہ یہ مستثنی من میں داخل ہی نہیں تھا، جب داخل نہیں تھا تو نکالنے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا داخل نہیں تھا، جب داخل نہیں تھا تو نکالنے کا معنی بھی یہاں فرض نہیں ہو سکتا، بس الا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال جاءنی القوم الا حمارا، تو حمار گدھا قوم میں داخل نہیں تھا، قوم کی جنس میں سے نہیں ہے۔ جاءنی القوم، قوم آ گئی مگر گدھا نہیں آیا، تو گدھا حمار مستثنی منقطع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حمار قوم کی جنس میں سے نہیں ہے، پس اگر جنس ایک ہو مستثنی من ہو و مستثنی کی تو وہ مستثنی متصل ہوگا، اگر جنس ایک نہ ہو تو مستثنی منقطع ہوگا۔ وعلم، جان لیں، ان اعراب المستثنی علی اقسام، مستثنی کے اعراب کی کئی قسمیں ہیں۔ فإن كان بعد الا، اگر مستثنی الا کے بعد ہو، فی کلام، ایک ایسے کلام میں، تام جو تام ہو، موجب اور موجب ہو۔ تام ہو یعنی اس کے اندر مستثنی من ہو، ذکر ہو، موجب موجب کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہو کل کلام لا یکون فی اولہ نفی ولا نہی ولا استفہام، ہر وہ کلام کے جس کے شروع میں اول میں نہ ہو نفی اور نہ ہو نہی اور نہ ہو استفہام، اگر یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کلام موجب ہے۔ پس تام ہو یعنی مستثنی من ہو، ذکر ہو، موجب ہو یعنی اس کے اندر یہ تین چیزیں موجود نہ ہوں، جیسے یہ نحو جاءنی القوم الا زیدا، قوم میرے پاس آ گئی الا زیدا، زید نہیں آیا، کلام تام اور موجب ہے۔ او منقطع، یا منقطع ہو، کما مرہ جیسے کہ گزری ہے مثال جاءنی القوم الا حمارا کی۔ او متقدما علی المستثنی من ہو، یا یہ کہ مستثنی جو ہے مقدم و مستثنی من پر، نحو جیسے ما جاءنی الا اخاک احد، تو احد مستثنی من ہے مؤخر ہے، الا اخاک مقدم ہو چکا ہے، اخاک مستثنی ہے مقدم ہو چکا ہے۔ او کان بعد ادا و خلا، یا ادا اور خلا کے بعد آ جائے مستثنی عند الاکثر، اکثر نحویین کے نزدیک۔ او یا کان بعد ما خلا و ما ادا، یا ما خلا یا ما ادا کے بعد آ جائے، و لیسا اور لیسا کے بعد آ جائے، ولا یکونو اور لا یکونو کے بعد اگر آ جائے، جیسے یہ مثال جاءنی القوم ما خلا زیدن، تو ان تمام صورتوں میں کانا منصوبہ، تو یہ مستثنی منصوب ہوگا۔ پس کلام تام موجب میں ہو مستثنی، یا مستثنی منقطع ہو، یا مستثنی مقدم ہو جائے مستثنی من پر، یا ادا خلا کے بعد آ جائے، یا ما خلا ما ادا لیسا اور لا یکونوں کے بعد آ جائے، ان تمام صورتوں میں کانا منصوبہ، تو مستثنی منصوب ہوگا۔ یہ ایک صورت ہے اعراب کی۔ وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ موجب، لیکن اگر الا کے بعد ہو مستثنی ایک ایسے کلام میں کہ جو موجب نہ ہو، والمستثنی منہ مذکورا، اور مستثنی منہ مذکور ہو، کلام تام ہے چونکہ مستثنی منہ ذکر ہے لیکن غیر موجب ہے، یجوز فیہ الوجہان، تو اس کے اندر دو صورتیں جائز ہیں، النصب، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنی کو، والبدل اما قبلہا، بدل بھی بنا سکتے ہیں اس کلمے سے کہ جو الا سے پہلے ہے، الا سے پہلے کلمہ جو ہے اس کا جو اعراب ہوگا مستثنی کا بھی وہی اعراب ہوگا، جیسے ما جاءنی احد الا زیدا، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ احد کا اعراب مرفوع ہے تو زید بھی مرفوع ہوگا، چونکہ مبدل من و بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، اور اگر مفرغ ہو، مستثنی مفرغ ہو یعنی بأن يكون بعد الا فی کلام غیر موجب، یعنی مستثنی الا کے بعد ہو کلام غیر موجب میں، والمستثنی منہ غیر مذکور، اور مستثنی منہ بھی ذکر نہ ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس مستثنی کے اعراب عوامل کے لحاظ سے ہوں گے۔ تقولو جیسے آپ کہتے ہیں ما جاءنی الا زیدن مرفوع ہے، ما رأیت الا زیدن منصوب ہے، ما مر
مررت الا بزید مجرور ہے. جیسا عامل ویسا ہی اعراب. ما جاء کو فاعل کی ضرورت ہے، زید فاعل ہے. رأیتو کو مفعول کی ضرورت ہے، زید مفعول ہے. مررتو کو با کی وجہ سے مجرور کی ضرورت ہے، زید مجرور ہے. عوامل کے لحاظ سے ہوگا. وَإِن كَانَ بَعْدَ غیر و سوا و حاشا عند الاکثر، اور اگر غیر سوا اور حاشا کے بعد آ جائے مستثنا عند الاکثر، اکثر نحویین کے نزدیک کانا مجرورہ، تو یہ مجرور ہوگا. جیسے یہ مثال جاءنی القوم غیر زید و سوا زید و حاشا زید، تو غیر سوا حاشا ان کے بعد اگر آئے تو یہ کیا ہوں گے؟ مجرور. مستثنا مجرور ہوگا. وعلم جان لے ان اعراب غیر کا اعراب المستثنا، غیر کے اعراب مستثنا کے اعراب کی طرح ہے. کون سا مستثنا؟ بے الا، جو الا کی وجہ سے مستثنا ہوا ہو. تقول جاءنی القوم غیر زید، یعنی وہ اعراب جو مستثنا کے تھے الا کی وجہ سے وہ تمام اعراب اب غیر کے ہوں گے، اور خود مستثنا کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہوگا غیر کی وجہ سے. جاءنی القوم غیر زید، زید پہلے منصوب تھا الا کی وجہ سے، اب غیر منصوب ہوگا. وغیر حمار، اسی طرح یہاں پر بھی یہ منصوب ہوگا. وما جاءنی احد غیر زید، تو یہاں پر غیر کو کیا بنائیں گے؟ مرفوع، یعنی بدل بنا دیں گے احد سے. ہمارا آئی تو غیر زید، یہاں پر بحسب العوامل ہے. وما مررت بغیر زید بحسب العوامل. وعلم جان لے ان لفظ غیر موضوع للصفت، جان لے کہ لفظ غیر کو وضع کیا گیا صفت کے لیے. وقت یستعمل للاستثناء، بعض اوقات استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے. کما ان لفظ الا موضوعۃ للاستثناء، جس طرح کہ الا کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے. وقت تستعمل للصفت، اور بعض اوقات یہ استعمال ہوتا ہے صفت کے لیے. کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہاں پر الا صفت کے معنی میں ہے، استثناء کے لیے نہیں ہے. اے غیر اللہ، یوں ہے اصل میں. اگر اس زمین و آسمان میں آلہہ ہوتے، کئی خدا ہوتے اللہ کے علاوہ، تو لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں. وقضا قولک، اور اسی طرح آپ کا یہ قول ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ یہاں پر صفت کے معنی میں ہے، یعنی غیر اللہ، نہ کہ اللہ استثناء کے لیے ہے. القسم التاسع خبر ان و اخواتها، قسم نوہم، نومی قسم کانا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر ہے. وهو المسند بعد دخولها، کانا کی خبر، کانا سے مراد کانا و اخوات تمام کی خبر مسند ہوتی ہے بعد دخولها، کانا اور اخوات کے داخل ہونے کے بعد. نہ وہ کانا زید منطلقا، تو منطلقا خبر منصوب ہے، پہلے بھی مسند تھی اب بھی مسند ہے، لیکن اب کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگی. وحکمہ کا حکم خبر المبتدا ہے، اور اس کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. الا مگر یہ کہ انہ یجوز تقدیمہ علی اسمہا، مگر یہ کہ جائز ہے خبر کو مقدم کرنا اسماء پر، اسم پر، مع کونہ معرفۃ، در حالانکہ خبر معرفہ ہی ہو. بخلاف السمع، برخلاف وہاں مبتدا اور خبر کے، مبتدا اور خبر میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، مقدم نہیں ہو سکتے تھے. نہ وہ کانا القائم زیدن، تو کانا القائم یہاں پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے اسم پر، دونوں معرفہ ہیں. کانا القائم زیدن، تو کانا القائم زیدن میں القائم خبر مقدم ہے، القائمہ اور زیدن مبتدا اسم ہے کانا کا اور مؤخر ہے. القسم العاشر اسم ان و اخواتها، ان کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم منصوبات میں سے ہے. هو المسند الیہ، یہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، ان اور اخوات ان کے داخل ہونے کے بعد. نہ وہ جیسے ان زیدن قائم. اب یہاں مفصل بات نہیں کی ہے، یہاں فقط منصوب کی حد تک دیکھا گیا. مرفوع کی بات مرفوع میں تھی، منصوب کی بات منصوب میں تھی، اور حروف کی بات انشاءاللہ انا و انا کی بات حروف میں آ جائے گی. اگر سب بات کو اکٹھا کریں گے تو ہمارے پاس ایک مکمل خلاصہ ہوگا. القسم الحادی عشرہ، 11ویں قسم، المنصوب باللتی لنفی الجنس، وہ اسم جو منصوب ہو چکا ہے لا نفی جنس کی وجہ سے. هو المسند الیہ، یہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. لا نفی جنس کا اسم اس کی 3 صورتیں ہیں. وتلیھا، لا نفی جنس کے بعد آتا ہے نکرۃ مضافہ، نکرہ مضاف، وہ اسم جو نکرہ ہو اور مضاف ہو وہ اس لا نفی جنس کے بعد آتا ہے. جیسے لا غلام رجل فی الدار، اس مثال میں غلام منصوب ہے اور نکرہ ہے، اور اضافہ ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف. لا غلام رجل فی الدار، تو غلام رجل یہاں پر اسم ہے لا کا. ومشابہا بہ، یا وہ جو شباہت رکھتا ہے بہ مضاف کے ساتھ، وہ اسم بنتا ہے لا نفی جنس کا. جیسے لا 20 درہم، تو 20 شباہت رکھتا ہے مضاف کے ساتھ، چونکہ اس کو اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے درہم کی ضرورت ہوتی ہے. 20 درہمن، تو 20 مبہم تھا، درہم تمیز ہے. کہ لا 20 درہمن فی الکیس، کہ میری جیب میں بٹوے میں کوئی 20 درہم موجود نہیں، کسی قسم کے 20 درہم موجود نہیں ہے. وَإِن كَانَ مِن بَعْدِ لَا نَكِرَةٌ مُفْرَدَةٌ يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، اور اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو اس کو مبنی بر فتح کر دیا جائے گا. نحو جیسے لا رجل فی الدار، تو لا رجل مبنی بر فتح جو کہ نکرہ مفردہ ہے. وَإِن كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا، اور اگر اس میں لا مفرد ہو، معرفہ ہو یا نکرہ ہو، لیکن اس اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو گیا ہو، کانا مرفوعا، تو یہ مرفوع
مرفوع ہوں گے، یعنی یہ سب مرفوع ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ حِينَئِذٍ تَقْرِيرُ لا، تو اس صورت میں واجب ہے کہ لا کو تکرار کرنا مع الاسم الاخر، ایک اور اسم کے ساتھ، جیسے لا زید فی الدار ولا امر، تو اس مثال میں لا زید اسم معرفہ ہے لہذا تکرار ضروری ہے لا امر کا۔ ولا فیہا رجل، درمیان میں فاصلہ ہے، فیہا خبر مقدم ہو چکی ہے، رجل اسم مؤخر ہو چکا ہے، فاصلہ آ چکا ہے، لہذا ولا امرأۃ کو تکرار کرنا واجب ہے۔ وعلم جان لے انہ یجوز فی مثل لا حول ولا قوۃ الا باللہ خمسۃ اوجہ، جان لیں کہ جائز ہے ان جیسی مثالوں میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ جیسی مثالوں کے اندر جائز ہے 5 وجہیں، 5 صورتیں جائز ہیں۔ فتحہما، دونوں کو فتحہ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوۃ، ورفعہما، دونوں کو رفع پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوۃ، رفع اس وجہ سے کہ لا کو آپ کیا ملغا کر دیں یا لا کو شبیب لیسا قرار دیں، چونکہ لا شبیب لیسا کا وہ لا جو شباہت رکھتے لیسا کے ساتھ اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ وفتح الاول ونصب الثانی، پہلے کو فتحہ دیں لا حول، ونصب الثانی دوسرے کو نصب دیں ولا قوۃ، چونکہ اس میں یا تو آپ عطف کریں، قوتن کو عطف کریں گے حولہ کے مقام پر، حولہ کے مقام پر عطف کریں گے جس کی وجہ سے قوتن پڑھیں گے، لیکن حولہ خود مبنی بر فتح ہوگا، قوتن مبنی بر فتح نہیں ہوگا۔ وفتح الاول ورفع الثانی، اول کو فتحہ دیں اور ثانی کو رفع دیں، ثانی یعنی دوسرے کو رفع دیں، جیسے لا حول ولا قوۃ، تو وہی ہے لا حول تو لا نفی جنس ہے، لیکن ولا قوۃ میں لا کو یا تو ملغا قرار دیں یا اس کو شبیب لیسا قرار دیں۔ ورفع الاول وفتح الثانی، ورفع الاول یعنی لا حول وفتح الثانی ولا قوۃ، تو لا قوۃ تو وہ تو اپنے مقام پر درست ہے، لا نفی جنس ہے، لیکن لا کو یا تو ملغا کر دیں یا شبیب لیسا قرار دیں۔ بس 5 صورتیں جائز ہیں۔ وقد یحذف اسم لا للقرینۃ، بعض اوقات لا کا اسم حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے، جیسے لا علیک، اصل میں ہے اے لا بأس علیک، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری قسم پھر باس کو مکمل کریں، القسم الثانی عشر، 12ویں قسم منصوبات میں سے خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا کی خبر ہے جو شباہت رکھتے ہیں، وہ ما اور لا جو شباہت رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ۔ ہوا یعنی یہ خبر المسند، مسند ہوتی ہے بعد دخول ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو ما زید قائما، ما زید اسم ہے، قائما خبر ہے منصوبات میں سے ہے۔ ولا رجل حاضر، تو رجل اسم ہے، حاضر خبر ہے، خبر منصوبات میں سے ہے۔ وان وقع الخبر بعد الا، اور اگر خبر الا کے بعد آ جائے، نحو ما زید الا قائم، او یا تقدم الخبر، یا خبر مقدم ہو جائے، نحو جیسے ما قائم زید، او یا زیدت ان بعد ما، یا ان زائد ہو جائے ما کے بعد، مثال ما ان زید الا قائم، ان 3 صورتوں میں بطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا، کما رأیت ہاؤنا، جیسے کہ یہ مثالوں میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ ھذا لغت الحجازیہ، یہ لغت حجازیہ ہے، ودلیلہم، ان کی دلیل یہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ما ھذا بشرا، تو ما ھذا، ھذا اسم ہے کیونکہ ھذا مبنی ہے، اسی وجہ سے اس کے اعراب محلن ہے، لیکن بشرن خبر ہے اور وہ ظاہرن منصوب ہے، یعنی ما عمل کرتا ہے، لیکن اگر یہ شرائط موجود نہ ہو پھر عمل کرتا ہے۔ اگر یہ شرائط ہو، مثلا اللہ کے بعد خبر آ جائے یا خبر مقدم ہو جائے یا ان زائدہ ہو جائے، اضافہ ہو جائے ماں کے بعد، تو اس صورتوں میں پھر کیا ہے، ماں عمل نہیں کرتا۔ وَأَمَّا بنو تمیم، لیکن بنو تمیم جو ہے، بنو تمیم کا قبیلہ، فَلَا يُعْمِلُونَهَا اصلا، وہ تو اس ماں کو اصلا عمل دیتے ہی نہیں ہیں کسی بھی صورت میں، اوپر والی شرائط موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، کا قول شاعر من بنی تمیم، جیسے شاعر کا شعر جو بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا، وَمُحَفْحَفٍ كَالْبَدْرِ قلت له انتصب فاجاب ما قتل المحب علی المحب حرام، تو حرام خبر ہے ماں کی، فاجاب ما قتل المحب علی المحب حرام، تو حرام خبر ہے لیکن اس کو مرفوع پڑا ہے، چونکہ ماں یہاں عمل نہیں کر رہا بنو تمیم کے نظریے کے مطابق، یہاں کوئی شرط موجود نہیں ہے، نہ ماں کی خبر اللہ کے بعد ہے، نہ خبر مقدم ہوئی ہے، اور نہ ہی ماں کے بعد ان کا اضافہ کیا گیا ہے، پھر بھی ماں عمل نہیں کر رہا بنو تمیم کے مطابق۔ بنو تمیم کا نظریہ یہ ہے کہ ماں اصلا عمل نہیں کرتا۔ برفع حرام، حرام جو لفظ ہے آخر میں اس کو رفع مرفوع پڑھا گیا ہے، اگر مرفوع پڑھیں گے تو پھر شاہد مثال ہے، لیکن اگر منصوب پڑھ دیں گے تو پھر شاہد مثال نہیں ہوگا۔ یہاں تک تھا قسم دوم یا مقصد دوم، المقصد الثالث انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔